السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکن فی حاجت اخیہ یکن اللہ فی حاجتہ، یعنی جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی و کامرانی ہے اور خوش نصیبی ہے۔ لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ہماری تائید کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا جو ہماری چاپلوسی کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم محروم رکھتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ سوچ، یہ فکر اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ترجیح دے رہے ہیں اور ہم اسلام کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، اسلام کے احکامات کو ہم ترجیح نہیں دیتے، جبکہ دین اسلام ہم اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، ہر ایک کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر ایک کی مدد کریں۔ مسلمان کی مدد کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ دوسروں کی جب تک ہم مدد نہیں کریں گے تب تک ہم مسلمان نہیں کہلا سکیں گے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے دنیا اور آخرت میں جہاں خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کا معین اور مددگار بن جاتا ہے، نصرت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے، اس کی ضروریات پوری کر کے اور اس کی مدد کر کے، اس کا تعاون کر کے، فرمایا کہ تو ضرور اس کو فائدہ پہنچائے اور اس کا تعاون کرے، کیونکہ یہ سعادت بھرے موقع، یہ سنہری موقع، یہ بار بار نہیں آتا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس بالناس ما دام الحیات بہم، کہ جب تک زندگی ہے، جب تک یہ لائف ہے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، تب تک ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ فرماتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْوَرَى رَجُلٌ تُقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتٍ، کہ لوگوں میں سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہوں، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فصل کاٹنے سے پہلے بیج بونا پڑتا ہے، اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری مدد کرے، اللہ کی مدد جو ہے ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور لوگ ہم سے محبت کریں،
ہم لوگوں کے نزدیک ہر دل عزیز بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا تعاون کریں اور ان کی مدد کریں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سے لوگ زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفعہم للناس، جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہوں، جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوں، جو لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، اور جو اپنے بھائی کی مدد کر کے اس کو خوش کرتا ہو، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہو، اس کا قرضہ جو ہے ادا کر کے اس کی مدد کرتا ہو، اس کو کھانا کھلاتا ہو۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تو یہ چیز میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اس کے قدم کو ثابت رکھیں گے۔ جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ایسے آدمی کو طمانینت اور سکون نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا، تمام قسم کی گھبراہٹ اور بے چینی سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بچا لیں گے۔ لوگوں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے تو ہم ظالم کو ظلم سے روک کر کے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ہماری سفارش کی ضرورت پیش آئے تو خیر و بھلائی کے کاموں میں، اچھے اور بہتر کاموں میں ہم ایک دوسرے کی سفارش کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی غریب ہے تو ہم اس کو مالی تعاون کر کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کے علاج کا انتظام کر کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی طالب علم ہے اور وہ ہماری ضرورت، ہمارا محتاج ہے تو ہم اس کی کفالت کر کے، اس کے تعلیمی اخراجات کو ہم برداشت کر کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بیوہ عورت ہے تو ہم اس کے لیے روزگار مہیا کر کے یا اس کے لیے سلائی مشین وغیرہ کا انتظام کر کے اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑے بزرگ ہیں، مجبور محض ہیں، ہمارے خدمت کے محتاج ہیں تو ہم ان کی خدمت کر کے جو ہے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہیں، کسی کو ہماری مدد کی، ہمارے ہیلپ کی، ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قدرتی آفات کے جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں، آندھی طوفان کے ذریعے، بارش کے ذریعے، زلزلہ کے ذریعے، ہم جو ہے ان کی مالی مدد کر کے یا اور دوسرے طریقوں سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کو خون کا عطیہ چاہیے تو خون کا عطیہ دے کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ غریب گھرانوں میں راشن کا کٹ جو ہے ہم ڈال کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو خیر و بھلائی کے اور تعاون کے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہمارے اسلاف کرام کے اندر لوگوں کے تعاون کرنے، لوگوں کی مدد کرنے کا کتنا شدید جذبہ اور تڑپ پایا جاتا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ذریعے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا میرے نزدیک 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور 2 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور ابو بلال مرداس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میری 2 جانیں ہوتیں، ایک اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتی اور دوسری جان یہ مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے میں، ان کی مدد میں جو ہے کوشش میں لگی رہتی۔ اتنا جذبہ ہمارے اسلاف کرام کے اندر پایا جاتا تھا۔ علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں اپنے کندھے پر راشن کے تھیلے بوریے لاد کر وہ غریب گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے اور ان کے گھروں کے اندر چولہے جلا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اللہ کا بندہ کون ہے جو ہمارے گھروں میں راشن ڈال کر کے جاتا ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو اسی دن سے لوگوں کے گھروں میں راشن ملنا بند ہو گیا، اور جب ان کو نہلایا گیا تو ان کے کندھوں پر وہ تھیلے کے نشان دیکھے گئے، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا بندہ علی بن حسین رحمہ اللہ تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں تو اخلاص کے ساتھ چھپا کر کے کریں، دکھاوا ہمارے اندر اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہی تڑپ اور جذبہ ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرنے کے تعلق سے عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔